حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ایک بات آتی ہے اور اس پر محدثین کی رائے بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری آراء مبارکہ ایسی تھی کہ جس کے موافق قرآن کریم کی آیات اتری ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ موافقات کتنی تھی، کتنی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہیں، اس پر مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 21 موافقات عمر لکھے ہیں کہ 21 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہی رائے قرآن بھر کر اترا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، میں اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کے حوالے سے 3 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پاؤں مبارک پتھر پہ لگے ہیں اور جو وہ جگہ موجود ہے، ہم طواف سے فارغ ہونے کے بعد نفل وہاں پڑھ لیا کریں، تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے اور خواہش ہے اسی کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اس پر مجھے آپ ایک ظرافت کے طور پہ علمی لطیفہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یاد آیا ابھی کچھ دن قبل عید الاضحیٰ سے تقریباً 3 یا 4 دن قبل ہمارے یہاں سرگودا مرکزی جامع مسجد ایک بلاک میں درس قرآن تھا۔ میں درس قرآن کے بعد فارغ ہوا تو ایک صاحب اپنے بیٹے کو مجھے ملانے کے لیے آئے۔ بیٹا بالکل سادہ سا ہے اور انہوں نے کہا جی اس نے ایک غیر مقلد سے گفتگو بڑی عجیب کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اب وہ گفتگو بڑی سننے والی ہے۔ اس لڑکے نے اپنی رائے کے مطابق غیر مقلد نوجوان سے کہا کہ تم حنفیت کی تردید کرتے ہو، دیکھو ابراہیم بھی علیہ السلام بھی حنفی تھے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری رائے ہے وہی حضرت ابراہیم کی رائے ہے۔ یہ مانا تھا ابراہیم بھی حنفی تھے، یہ نہیں کہ الیاس باللہ ابراہیم علیہ السلام حضرت امام حنیفہ کے مقلد تھے، نا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عمل ہمارا ہے وہی عمل ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی ہیں۔ غیر مقلد نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا تم حرم میں جاؤ اور مطاف میں جاؤ جہاں پہ طواف کرتے ہیں کعبہ کا، اور وہاں جا کے مقام ابراہیم دیکھو، اس پتھر کو دیکھو جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، پھر ان پاؤں کے نشان کے درمیان فاصلہ دیکھو تو وہ فاصلہ اتنا ہے جتنا تم پاؤں کے درمیان رکھتے ہو، یا فاصلہ اتنا جتنا حنفی رکھتے ہیں۔ اگر تو فاصلہ ایسے جتنا تم رکھتے ہو تو پھر تمہارا مسلک ابراہیم علیہ السلام والا ہے، اور اگر اتنا فاصلہ اتنا ہم رکھتے ہیں تو پھر ہمارا مسلک ابراہیم علیہ السلام والا ہے۔ تو ابراہیم تمہارے نہ ہوئے ہمارے ہوئے نا۔ اس کو تعبیر اس نے اس انداز میں کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی تھے۔ دوسرا وہ موقع کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی رائے کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام منافقین مدینہ نے لگایا الیاذ باللہ، اور اخلاقی الزام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً فرمانے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں اس کو سن بھی نہیں سکتا، اس پر رائے دینی تو دور کی بات ہے، اس کو سننا بھی عجیب ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جملہ فرمایا، قرآن کریم کے 2 رکوع جب نازل ہوئے تو انہی لفظ کے ساتھ قرآن اترا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا ہے اور دفاع قرآن کریم نے کیا ہے، اللہ رب العزت خود فرمایا ہے ھذا بہتان عظیم، تو پہلے سبحانہ کیوں کہا؟ اللہ تو پاک ہے اور یہ بہتان عظیم ہے۔ اس کی وجہ ذہن نشین فرمائیں، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ کسی کا انتخاب کرے، انتخاب غلط ہو، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی نہیں، اللہ لائے ہیں۔ امی عائشہ کا نبوت کے ساتھ نکاح انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ یہی وجہ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، دفاع اللہ کے نبی نے نہیں کیا، دفاع خدا نے کیا ہے۔ کیوں؟ اگر امی عائشہ کا نکاح انتخاب مصطفیٰ ہوتا تو دفاع حضور کے ذمہ تھا، چونکہ انتخاب خدا ہے تو دفاع بھی خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس لیے فرمایا سبحانک
اللہ پاک ہے، اللہ غلط چیز کا انتخاب کریں، اللہ اس عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ امی عائشہ کا انتخاب بالکل لاجواب ہے اور انتخاب صحیح ہے، اس لیے جو جملہ عمر نے فرمایا وہ قرآن پر کے نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا ہماری مائیں ہیں، ہم ان کو ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، ہماری غیرت آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کتنا اچھا ہو، آپ حکم دیں ازواج مطہرات کو وہ پردہ کریں اور پردے کے پیچھے بات سنا کریں، پردے کے پیچھے بات فرمایا کریں۔ قرآن کریم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا اتنا خیال کیا، قرآن اترا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سوال کرو۔ حضرت عمر کی رائے ہے اور قرآن بن کے نازل ہوا۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے، عمر کی رائے بھی ٹھیک ہے، عمر کے فیصلے بھی ٹھیک ہے، عمر کی فکر بھی ٹھیک، عمر کی نظر بھی ٹھیک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم یہ اسلامی تاریخ کا آغاز یہاں سے ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو دن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ ہم سب کو شہادت اور شہداء سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔